آرون ولداسکی کا نام بہت اہم ہے پالیسی اسٹڈیز میں. He has made wonderful contributions to the advancement of public policy research methods, budgetary studies, and studies of politics and studies of public policy and democracy. تو آرون ولداسکی کو بہت سارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے جو پبلک پالیسی پہ ایمفسس کرتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے, پبلک فائنینس کے اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے. So he is very influential public policy scholar. ان کا کنٹریبیوشن اتنا زیادہ ہے اسپیشلی بجٹری پروسیسز کو سمجھنے کے لیے جو کسی اور اسکالر کا نہیں ہے. تو پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس cannot afford to miss the study of Aaron Wildavsky and his contributions to their field and his contributions to the field of public policy analysis. یہ کام آرون ولداسکی نے بہت تھوڑی عمر میں کیے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہی واز بورن ان 1930 اینڈ ہی ڈائیڈ ان 1993, تو 63 ایئرس کی عمر میں یا لائف سپین میں انہوں نے اتنی زیادہ کنٹریبیوشنز کی ہیں پبلک پالیسی کی اسٹڈیز کو. ہی ہیز آلویز بین ورکنگ to build the field and to contribute to the field. انہوں نے ییل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور اس کے بعد یو سی برکلے کا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. یہاں انہوں نے پڑھانا شروع کیا 1962 میں. اس کے بعد گولڈمین اسکول آف پبلک پالیسی کے ڈین بنے 1969 میں اور 1977 تک وہاں پہ پڑھاتے رہے. رسل سیج فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ بنے 1977 میں اور 1 سال تک انہوں نے صدارت کی رسل سیج فاؤنڈیشن کی, وچ از ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ان پبلک پالیسی انالیسس. ان کا تھنک ٹینک کا پروفائل بہت بڑا ہے اینڈ دس انسٹیٹیوشن ہیز بین لکی دیٹ آرون ولداسکی ہیز پریزائڈڈ اٹ. جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آرون ولداسکی کی پبلک پالیسی تھیوری میں اور جو آپ کو بہت کم پبلک پالیسی کے اسکالرز میں ملے گی, ان کا بجٹری پروسیسز پہ, بجٹ پہ اور بجٹری پالیٹکس پہ بہت بڑا کام ہے. بجٹ کو سمجھنا اور اس کو پروسیس کرنا, اس کی پالیٹکس کو سمجھنا اور اس کو تھیورائز کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو انہوں نے بہت ڈیپ آبزرویشنز کے ساتھ امریکہ کا بجٹ اور یو کے کا بجٹ اسٹڈی کیا اور اس کی بنیاد پہ بجٹری پروسیسز کی تھیوری ڈیولپ کی جو پبلک پالیسی, پبلک ایڈمنسٹریشن اور پبلک فائنینس کے اسکالرز میں بہت پاپولر ہے, جس کو لوگ یوز کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکن سوسائٹی فار پبلک ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ بجٹری پروسیسز پہ آرون ولداسکی کا کام پچھلے 5 عشروں کا سب سے امپورٹنٹ اور گہرا کام ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن, پبلک پالیسی اور پبلک فائنینس کی فیلڈز میں آرون ولداسکی کے کام کو کلاسک کام سمجھا جاتا ہے اور ان کی تھیوری کو کلاسک تھیوری سمجھا جاتا ہے. آپ کو ان کا کام دیکھنا چاہیے. ان کا کافی سارا کام آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو بجٹ پہ ان کی جو کتاب چھپی ہے اس پر بہت سارے ریویوز اویلیبل ہیں. پھر ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح بجٹری پروسیس کی تھیوری ڈیولپ کی, بجٹ کے پروسیسز کو سمجھتے ہوئے اور بجٹ بنانے والے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہوئے. اگر آپ آرون ولداسکی کی فیلوشپس پر ایک نظر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت پریسٹیجیس فیلوشپس ان کو اوارڈ کی گئیں. فار ایگزامپل ہی واز اے فیلو نیشنل اکیڈمی آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان 1971. پھر امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس کے وہ فیلو بنے 1973 میں. سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈی ان دی بیہیورل سائنسز اور گوگن ہائم فیلوشپ بھی انہوں نے وصول کی. گوگن ہائم
فیلوشپ بہت پریسٹیجیس فیلوشپ ہے امریکہ میں، جو ہائی پروفائل سائنٹسٹ کو ایوارڈ کی جاتی ہے. ان کو جو ایوارڈز دیے گئے اس میں ڈوائٹ ویلڈو ایوارڈ جو امریکن سوسائٹی آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور چارلس ای میریم ایوارڈ جو امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ ان کو ملا. چارلس ای میریم بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے امریکہ کے. 1930s میں چارلس ای میریم کا کام پولیٹیکل سائنس پہ بہت اہم تھا. ہی از کنسیڈرڈ ون آف دی فاؤنڈنگ فادرز who mixed pragmatism with behavioralism, and he was also one of the teachers of many policy scientists and the founders of public policy studies in 1940s and 1950s. پھر آرون ولداسکی امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے 1985-86 میں. اگین there are very few people who become presidents of American Political Science Association. This is really a prestigious institution, a premium institution in public policy and political science, کیونکہ بہت ساری ریسرچ امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کو ایویلویٹ یا ریویو کیا جاتا ہے امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن میں. یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ریسرچ میتھڈس پہ اور پولیٹیکل تھیوری پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اس کو ریویو اور ریوائز کیا جاتا ہے. آرون ولداسکی واز ون آف دی موسٹ انوویٹیو اینڈ پرولیفک اسکالرز آف پولیٹیکل ریسرچ. چھوٹی عمر میں اور تھوڑے لائف سپین میں آرون ولداسکی نے بہت کام کیا. اٹ مینس ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ ہی واز ڈسپلنڈ تھنکر اینڈ رائٹر. کلچرل اور سوشل تھیوری میں آرون ولداسکی کی کنٹریبیوشنس بہت اہم ہیں. فیڈرلزم اینڈ پولیٹیکل کلچر میں ان کا کام بہت ہی اہم ہے. ڈائلیماز آف پریزیڈینشیل لیڈرشپ اس میں ان کی انسائٹس بڑی اہم ہیں. ہی ہیز آئیڈینٹیفائڈ دی لیمیٹیشنس آف دی پریزیڈنٹس آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹس آف America because he has been studying the institution of president and its design in American democracy. He also wrote a book entitled The Beleaguered Presidency, جس میں انہوں نے انالیسس کیا کہ امریکن پریزیڈنٹس کی پاورز پر کون سے چیکس موجود ہیں اور انسٹیٹیوشنل ڈیزائن امریکن ڈیموکریسی کا کیسے مختلف پریزیڈنٹس کو مختلف کام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. ان کی جو بہت اہم کتاب آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ کرافٹ ویز ہے. کرافٹ ویز میں انہوں نے اپنے کام کرنے کے طریقے اور اپنا ایکیڈیمک انٹلیکچوئل ڈسپلن بیان کیا ہے. اس سے پہلے C.W. ملز اور ان سے پہلے میکس ویبر نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی ہیبٹس ڈیولپ کرنا ان کے لیے ضروری ہے پبلک پالیسی سائنٹسٹ بننے کے لیے. تو اگر آپ کرافٹ ویز پڑھیں جو گوگل بکس پہ اویلیبل ہے، اس کے کافی حصے آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل بکس پہ. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آرون ولداسکی اپنا ریسرچ ورک کس طرح آرگنائز کرتے تھے، اس کی ریکارڈ کیپنگ کس طرح کرتے تھے، ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرتے تھے اور رائٹنگ کا اسکیجول کیسے ڈیولپ کرتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے. یہ ساری سکلز اور طریقے بہت ضروری ہیں ایک انٹلیکچوئل اور ریسرچرز کا ڈسپلن ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ اچھی ریسرچز کر سکتے ہیں اور اچھے آئیڈیاز پروڈیوس کر سکتے ہیں جو پبلک پالیسی کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آرون ولداسکی کی سارے کاموں کو سمجھنے کے لیے ان کی اس کتاب کرافٹ ویز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں سے ہی آپ سمجھیں گے کہ آپ کو اپنا ریسرچ ورک کیسے آرگنائز کرنا چاہیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو کیسے پلان کرنا چاہیے اور ڈسپلن کو کیسے فالو کرنا چاہیے while working on your research assignments, while working on your assignments related to policy analysis. So this book
is really a recommended reading for all students of policy analysis and all students of public policy.